آج ہم دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے فتنوں کے اندر مبتلا ہیں، اور ایک فتنے سے نکلتے ہیں دوسرا فتنہ سر اٹھائے کھڑا ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات بھی الجھے ہوئے ہیں اور دینی معاملات کے حوالے سے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں۔ اگر مطمئن ہیں تو کسی ایسی چیز پہ اپنے آپ کو مطمئن کر بیٹھے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں مسلمان وہ ہیں جنہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک روٹین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، صبح اٹھے شام ہو گئی، اپنے کام کیے اور بستر پہ لیٹ گئے۔ اس سے زیادہ سوچ اور فکر جو ہے وہ بہت سارے مسلمانوں کو نہیں ہے۔ اور جو مسلمان دین سے وابستہ ہیں، آپ جیسے مسجدوں کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان میں سے بھی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ یہ ضامت نہیں کرتے کہ ہم دیکھ لیں کہ جو ہمارا زندگی کا چال چلن ہے دین کے حوالے سے، کیا پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا بھی ہے کہ نہیں بتایا۔ ہر معاملے میں ایک ٹرینڈ آج کل جو خاص طور پہ چلا ہوا ہے، جن کو اللہ چند وسائل دے دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو پولائٹ ظاہر کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں شدت نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، وہ ساری کی ساری نرمی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کے حوالے سے ہے۔ اپنی ذات کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، مفادات کے حوالے سے کوئی شخص بھی پولائٹ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک انچ بھی اپنے مفادات سے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے۔ لیکن دین کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم یہ سمجھ کے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا خوفناک رجحان ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نقصانات جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہیں۔ جو خرافات اور بدعات معاشرے کے اندر دین کا درجہ پا رہی ہیں اور لوگ انہی کو دین سمجھ کر زندگیاں گزار رہے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ معاشرے تک وہ آواز پہنچائیں جو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کے آئے تھے۔ قابل احترام بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا آپ کا، وہ خطبہ نکاح ہو، وہ خطبہ جمعہ ہو، وہ عید کا خطبہ ہو، حاجت کا کوئی بھی خطبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بٹھا کے ان سے کوئی بات کی ہے، مخاطب ہوئے ہیں اور خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے میں اللہ کے رسول نے یہ بات چھوڑی ہو، میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے یہ ذکر نہ کیا۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ فرماتے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لوگوں، اس دین کے اندر بنایا گیا ہر طریقہ جسے ثواب سمجھ کے کر لیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کام کو نہ کیا ہو، وہ بدعت ہے، نیا ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لیکن آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں بدعات کو سرے سے ختم کر دیا گیا ہے، اور ایک لفظ کا سہارا لے کے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، شریعت نے بدعت سیئہ سے منع کیا ہے۔ میں آپ بھائیوں کی وسادت سے، دوستوں سے گزارش کروں گا، مجھے ایک کوئی بدعت سیئہ لا کے دکھائیں کہ جس کو ثواب سمجھ کے لوگ کرتے ہوں اور اسے برا کہا جاتا ہو، کہ برا کام جسے لوگ ثواب سمجھ کے کرتے ہوں بدعت سیئہ، یعنی بری بدعت جو ہے وہ منع ہے، اچھی بدعت جو ہے وہ جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، فرمایا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ۔ لوگوں کو اچھی لگے یا بری لگے اس سے فرق نہیں پڑتا، جس کو اللہ کے رسول نے بدعت قرار دیا وہ بدعت ہی ہے۔ ان بدعات اور خرافات نے اس قدر معاشرے کو جکڑ لیا ہے کہ اب صحیح دین پہ عمل کرنے والا وہ چھپتا ہے،
وہ پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں غلط ہوں، اور جو چاولوں کی پلیٹ لے کے دھڑلے سے آتا ہے وہ بڑے سینہ تان کے آتا ہے، جو بدعت اور خرافات کو ترویج دے رہا ہے، اور جس کے پاس سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ گھر میں چھپتا پھرتا ہے، کہتا پلیٹ پکڑ کے رکھ لو بعد میں دیکھ لیں گے۔ حضرات، ان بدعت اور خرافات میں سے ایک بدعت آج 22 رجب کے کنڈوں کی بدعت بھی ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ وہ ایک جھوٹی داستانیں اور کہانیاں جو ہے، وہ ایک لکڑہارے کا واقعہ میں نے بڑی تفصیل سے گزشتہ درسوں میں ذکر کیا تھا کہ جی وہ تنگ دست تھا، سیدنا جعفر صادق مدینہ میں بادشاہ کے محل کے اندر وہ کام کرتی تھی، نہ وہاں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہے وہ مدینے کے اندر کوئی محل تھا، نہ وہاں کوئی بادشاہ رہتا تھا۔ یہ بنو امیہ کا دور تھا، 80 کی دہائی کے اندر جو ہے سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ہے، اور اس کے 50 سال بعد تک بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، اور وہ ان کا دارالخلافہ جو تھا، دارالحکومت، وہ شام کے اندر تھا۔ مدینے کے اندر محل کہاں سے آ گیا؟ یعنی عقل لوگ استعمال ہی نہیں کرتے، تو جھوٹا پلندہ خیر جو بھی بنایا ہوا ہے، اور سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی طرف جو منسوب کیا گیا اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اصل بات جو قابل افسوس ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بنایا، جنہوں نے گڑھا، ان کے پیچھے تو ایک سوچ اور ذہنیت جو بھی تھی، ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کو جو ہے وہ ایسا رواج دیا کہ رافضیوں کے علاوہ اہل سنت کے گھروں کے اندر بھی اسے ثواب سمجھ کے جو ہے وہ ٹھوٹیاں بھرنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں رکھیں، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس دین کے اندر، یہ دین اتنا لاوارث نہیں ہے، یہ دین اتنا لاوارث نہیں ہے کہ جس ایرے غیرے کا دل کرے کوئی چیز بنا کے اسے اسلام قرار دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے نبیوں کا انتخاب فرمایا، رسولوں کا انتخاب فرمایا، اور پھر ان سارے نبیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین آپ کو بنایا ہے۔ انسان سوچتا ہی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے آج ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آپ ایک لفظ سکھا دیں، وہ صرف دعا کے اندر کوئی شخص لفظ بدل کے اپنا لفظ اس کی جگہ پہ نبی نا کی جگہ پہ رسول نا کا لفظ استعمال کر لے، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ قبول نہیں ہے، جو میں نے سکھایا وہ پڑھنا ہے۔ اور ہم پورے بلنڈر جو ہے وہ اس دین کے اندر جو ہے وہ بنا کے اس کو دین قرار دے دے، یہ کیسا جو ہے وہ افسوسناک معاملہ ہے۔ فرمایا جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی چیز ایجاد کی جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے فہو رد، وہ مردود ہے، کرنے والا بھی مردود ہے اور وہ کام بھی مردود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا قیامت والے دن میں حوض پہ موجود ہوں گا، لوگوں کے ہجوم آ رہے ہوں گے حوض سر پینے کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے، فرمایا میں ان کو پہچانتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو سب کو پہچان لیں گے، ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اس دن اتنے تو کروڑوں اربوں خربوں کے اندر لوگ ہوں گے۔ فرمایا تمہاری خاص نشانی ہوگی، تمہارے وضو کے اعضاء جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، چہرہ بھی اور ہاتھ بھی، اور یہ صرف امت مسلمہ کی یہ نشانی ہے۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی امت کو پہچان لیں۔ تو فرمایا کہ لوگ جو ہے ان کے درمیان اور میرے درمیان جو ہے وہ دیوار کھڑی کر دی جائے گی، انہیں پیچھے ہٹا دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ اپنے ہی ہیں، ان کو آنے دے۔ تو مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جب دنیا سے آ گئے تھے ان لوگوں نے کیا کیا بدعات ایجاد کر لی تھی۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو، ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی اگر ہم محروم ہو جائیں، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان جو ہے ہم میں سے محروم ہو، لیکن ہمیں اپنے کردار پہ تو غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال پہ تو غور کرنا چاہیے۔ قابل احترام بھائیو، آج فتنوں کے اس دور کے اندر سب سے مضبوط اور محفوظ رستہ یہ ہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کام بھی کریں تھوڑا کر لیں، اللہ کی قسم اس کی قیمت ہے، اور کریں وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اور پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے، تھوڑا کر کے بھی جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کی قیمت ہے۔ ڈھیروں کر لیں
الٹے کنویں کے اندر لٹکے رہیں، ساری زندگی دیگیں پکا کے تقسیم کرتے رہیں، اگر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے بلکہ آپ کے دین کو بگاڑنے والا طریقہ ہے، تو یاد رکھیے کل قیامت والے دن نقصان کے سوا پھر کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔